حسن علیہ کی ایک اور علمی خیانت کہیے، بددیانتی کہیے، آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہی بات میں نے اس کے پروگرام میں بھی کہی تھی، ڈسکس پورا اسے ڈسکس کرتے ہیں. پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیجیے. میرے امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ عرض یہ ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے جمع نہیں کیا، سنت بھی جمع نہیں کیا، امام بھی تعین نہیں کیا. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے. میرے امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے. کلہم فی النار الا فرقہ، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. اور ان تفریق کا اساس کیا ہے؟ مسئلہ امامت ہے. سب جانتے ہیں آپ نے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تمام کے تمام جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. اس ایک فرقے کو کہا جاتا ہے فرقۃ الناجیہ. یہ ایک ٹرم ہے جو اصطلاح ہے استعمال ہوتی ہے، فرقۃ الناجیہ یعنی نجات پانے والا گروہ. وہ کون سا ہوگا؟ اب یہ جب یہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ادھوری حدیث پڑھ کے ختم، یعنی سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. اب وہ ایک کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ ایک کون سا ہے، اور یہ حدیث مانع الاخبار میں واضح ہے. اور اس پورے باب میں فرقۃ الناجیہ، اس پورے باب میں شیخ صدوق نے ایک ہی یہ روایت لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یعنی جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ مانع الاخبار آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ حدیث مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو فرقۃ الناجیہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو مانع الاخبار ہے یہ ایکسپلینیشن کی بک ہے، یعنی حدیث میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، جو ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں، ان کی معنی کیا ہیں، ان کی ایکسپلینیشنز ہیں. تو جب میں نے حسن علیہ کے سامنے سب سے پہلے میں نے یہ بات رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، تو کہتے ہیں جی اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر ہے. اب وہ معیار انہوں نے چھوڑ دیا کہ جی اگر سند میں شیخ صدوق کی کتابیں معتبر ہیں، سند میں اگر کوئی غیر ثقہ راوی بھی آ جائے، کسی اور عقیدے کا شخص بھی آ جائے، تو حدیث پہ فرق نہیں پڑتا. اب وہ معیار ختم، اب علم رجال کے پیچھے، اب جرح و تعدیل کے پیچھے پڑ گئے. پہلے کہا کہ جی اس سے اسناد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف اجازات ہیں، اجازہ ہیں، یہ اجازہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مطلب ایک رسم ہے. یعنی جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو اسناد سے فرق نہیں پڑتا، اور جب وہی پورے چیپٹر میں حدیث ہی ایک ہے. یہ تو جب میں نے یہ کہا جی عبداللہ ابن عمر ہے اس میں، تو بہرحال وہ اس پہ ایک بحث ہوئی تھی. عبداللہ ابن عمر جب میں نے پھر انہیں دکھایا کہ اسناد میں یہی نام عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، ایک میں نے ٹریپ کیا ان کے لیے، بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. تو اب کیا ہے، یہ فرقۃ الناجیہ ادھوری حدیث انہوں نے پڑھی، بددیانتی کی، پوری حدیث نہیں پڑھی. اور یہی بددیانتی حسن علیہ اکیلا نہیں ہے کرنے والا، یہی بددیانتی علامہ مجلسی نے بھی کی. جب میں نے یہی بات حسن علیہ سے کی کہ جی علامہ مجلسی نے اسی حدیث کے الفاظ بدل کے لکھ دیا، وَقَا مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمُ وَأَهْلُ بَيْتِي، یعنی جس پہ آج میں اور میری اہل بیت ہے. اب یہ الفاظ باقر مجلسی کو بدل کے کس نے سنا دیے؟ وہی سند، وہی متن، وہی سب کچھ، آخر میں اصحابی کی جگہ اہل بیت لگا دیا. کیوں بدلے یہ الفاظ؟ اس کی دلیل کیا؟ کہتے اس کے پاس نسخہ دوسرا ہوگا. کہاں سے ہے اس کے پاس نسخہ دوسرا؟ بہت سارے نسخے تھے بلا وجہ کی تعویل. مجھے کہتے ہیں آپ خدا ہو، آپ اللہ ہو، آپ نے دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ الفاظ بدل دیے. واضح الفاظ ہے، شیخ صدوق سے وہی سند لی ہے اس نے، شیخ صدوق کی کتاب سے اس نے جو نقل کیا ہے مانع الاخبار سے، وہی سند ہے، وہی سب کچھ ہے. شیخ صدوق اور باقر مجلسی کے بیچ میں تقریباً 725 سال کے قریب، لگ بھگ اپروکسیمیٹلی 725 ایئرز کا ڈفرنس ہے. بیچ میں کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے. یعنی شیخ صدوق اور باقر مجلسی 725 سال کا فرق ہے، وہی سند اٹھا کے استعمال کر دیتے ہیں، لفظ بدل دیتے ہیں. بددیانتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
وہی سند وہی سب کچھ اصحابی کی جگہ اہل بیت لکھ دیا. کیوں بدلا؟ آپ کو کوئی تشریح کرنی ہے، کوئی ایکسپلینیشن کرنی ہے، فٹ نوٹ میں کریں اپنے. الفاظ حدیث تو نہ بدلو کم سے کم. وہی سند وہی سب کچھ. 730-25 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں الفاظ بدل دیے جاتے ہیں. اور صرف یہ اکیلا نہیں ہے، اور بھی میں آپ سے چیزیں شیئر کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات، اس حدیث پہ جب بحث ہوئی میری حسن العاری سے، تو کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ ربی ان کل ذنب تو بولے. تو اللہ یاری کہتا ہے کہ جی کوئی عاقل شخص سے بات نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مانا علیہ الیوم واصحابی، کہ تو کوئی عاقل شخص سے بات نہیں کرتا کہ جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اور میرے صحابہ، یہ کوئی عاقل شخص اس طرح بات نہیں کرتا، کیونکہ صحابہ اسی کو کہتے ہیں جو ہم صحبت ہیں. ٹھیک ہے نا، جو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھا. خدا کا خوف کرو. یہ الفاظ کیا الفاظ ادا کر رہے ہو کہ جو اس لیے ایک ٹیم کا کیپٹن ہے، ایک استاد ہے، وہ کہتے ہیں ٹیم کا کیپٹن کون ہے؟ میں اور میرے سارے شاگرد. کیونکہ وہاں تو سارے شاگرد ہیں. کوئی اور بیٹھا ہوتا تو یہ کہتے ہیں. اور پھر خود ہی اسی جگہ پر صحابی کی ڈیفینیشن بھی بتا رہے ہیں. کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھا، انہیں دیکھا، ان سے احادیث سن رہا ہے ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی ہوا نا. تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی امت کے لیے تا قیام قیامت یہ معذرت کے ساتھ آواز ڈسکنٹینیو ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسن العاری نے یہ جو گستاخی کی کہ کوئی صاحب عقل شخص اس طرح بات نہیں کرتا. مانا علیہ الیوم واصحابی، یعنی جیسے مثال دی، پھر وہ کلپ بھی آپ دیکھ لیجیے. اب دیکھیں اس کی یہ گستاخی اپنی ہٹ دھرمی کے لیے بغض اصحاب رسول میں کہاں گستاخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے شخص. کہتے ہیں جی اللہ کے رسول کے سامنے کوئی اور بیٹھا ہوتا، کوئی اور غیر صحابی ہوتا ہے. تو غیر صحابی ہو کیسے سکتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول کو دیکھیں گے، ان سے حدیث ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں گے، تو وہ صحابی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ تا قیام قیامت اپنی امت کے لیے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یارڈ اسٹک بتا دیا، ما انا علیہ الیوم واصحابی. اور یہی روایت پورے چیپٹر میں ایک ہی ہے. اور کوئی ہے اس میں؟ اور کوئی روایت ہے؟ اور صرف یہ نہیں، یہی بددیانتی باقی کتب میں بھی آپ کو مل جائیں گی. جہاں کہیں فرقۃ الناجیہ کی اکثر و بیشتر یہ بات ملے گی آپ کو. میں ایک دو اسکرین شاٹس بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ لوگوں نے پھر بددیانتی کی، ما انا علیہ الیوم واصحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی گروہ جنتی ہے، نجات پانے والا ہے، باقی سب جہنمی ہے. تو یہ آپ کی احادیث سے ثابت ہے. بددیانتی نہ کیا کریں، خدا کا خوف کریں، بغض اصحاب رسول میں اس حد تک نہ گر جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گستاخی کر بیٹھیں. شرم کریں کچھ. مجلس نے بدل دیا الفاظ، صاف بات ہے. کہاں سے آئی اس کے پاس دوسری سند؟ 725-730 سال کے بعد کہاں سے آئی اس کے پاس دوسری سند؟ کس نے اس کو یہ لفظ بدل کے سنا دیے؟ وہی سند وہی سب کچھ، لفظ بدل دیے. تو انشاءاللہ ابھی اس کی ہم فردر جو ہے وہ اس طرح کی بددیانتی اور علمی خیانتیں ظاہر کریں گے. اس حدیث میں بھی اس نے ادھوری پڑھی، پوری حدیث نہیں پڑھی حسن العاری نے. اور باقی جو لوگ ہیں ان کی علمی خیانت، یہ تمام لوگوں کی اس طرح کی علمی خیانتیں، چاہے وہ کتابوں میں ہو، چاہے وہ کوشش کروں گا میکسیمم لیول پہ، اسپیشلی حسن العاری کی بددیانتی، اور اس کے بعد جو ان کی کتابوں میں جو بددیانتی کی گئی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. بنات رسول کے ٹاپک پہ بھی جو ہے وہ ایک دو چند ایک علمی خیانتیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی تھی. ابھی ایک پوری لمبی سیریز کریں گے ہم انشاءاللہ ان علمی خیانتوں پہ. جہاں جہاں بددیانتی کی گئی ہے وہ ایک پوری سیریز کریں گے ہم الگ سے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ فردر بھی ابھی جو خیانت ہیں، علمی بددیانتی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں.